وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 46 آیت نمبر 25 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارا جنت جانا ناممکن ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 25 لفظی ترجمہ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں، من ثمرۃ، کچھ پھل رزق کے طور پہ کھانے کے لیے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی دنیا میں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو مشابہ ہم شکل پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 25، اور تمہیدی مضامین ہے مقدمے کے طور پہ. گزشتہ سبق میں ناکام لوگ کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ناکام لوگ میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ ناکام لوگ وہ ہیں جو قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، اور وہ ہم ہیں. یہ ناکام لوگ ہم ہیں، یہ لوگوں کا ہجوم ہے جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ناکام لوگ یا شک
کرنے والے لوگ، شکی لوگ وہ ہیں جو دنیا دار ہیں، یہ شکی لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی کو، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے سامعین کرام، اور بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج کا جو سبق ہے، جو میں نے ترجمہ پڑھا، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، اور وہ بات یہ تھی، اس کا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو صاحب یقین لوگ ہیں اور ان کا عمل ان کے یقین کے مطابق ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو گزشتہ سبق میں نے کہی تھی، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، جیسا یقین ہوگا ویسا عمل پیدا ہوگا۔ یہ ایک مختصر بات ہے لیکن ٹھوس بات ہے۔ یقین آپ کو عمل پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کا یقین ہے کہ آپ کا بچہ تعلیم کے بغیر دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ 15-20 سال بچے کو پڑھاتے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں دلواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ آپ کا یقین ہے، آپ کا یقین ہے کہ بھئی میں کام نہیں کروں گا تو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے مجھے۔ آپ پھر کام کرتے ہیں اور 12 گھنٹے آپ دکانوں میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی دکانیں ہیں جو 12 گھنٹے جن کا دورانیہ ہے۔ میں بسا اوقات دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، 12 گھنٹے وہ یقین، آپ کا یہ یقین ہے کہ میں کام نہیں کروں گا تو پیسے نہیں ملیں گے، تو آپ 12 گھنٹے دے دیتے ہیں ایک کام کو۔ بعض لوگ جو ہیں، یعنی مثال کے طور پہ قصائی ہے، اس کا یقین یہ ہے کہ میں صبح سویرے اذانوں سے پہلے اٹھ کے ذبیحہ نہیں کروں گا تو میں وقت پہ صبح دکان نہیں کھول سکوں گا، یعنی ٹائم پہ۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو صبح ہی نکلتے ہیں سودا سلف لینے کے لیے، گوشت وغیرہ، تو یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یقین، یہ دیکھیں ایک عام بات ہے، اس اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بس قرآن میں بات آ جاتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، اور زیادہ تر تو ایمان کی بات ہے۔ سورہ عصر میں جیسے کہ آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کا یقین نہیں ہے وہ نقصان میں ہے، جن کا یقین ہے تو وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ مضمون تو سارا سورہ عصر میں ہی ہے۔ تو ہم نے دیکھیں روایتی طور پہ سارا کچھ ایک روایتی اور لگا بندہ معنی ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ اور ہم نے متقیوں کی صفات بھی پڑھی، لیکن یہاں ایمان کا تذکرہ ہے، اور میں آپ کو ایمان کا مطلب یہ کر رہا ہوں کہ آپ یقین، کہ جن کا یقین ہے اپنے مقصود پر، اور مقصود تک جو راستہ جاتا ہے اس پر بھی ان کا یقین ہے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ کا یقین تو ہے اللہ کہ اللہ ہی میری منزل ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان کا بھی یقین تھا کہ ہم نے تقرب کی منزلیں طے کرنی ہیں، تو انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے تھے۔ اب یقین تو تھا لیکن راستہ غلط تھا، معبود بنا لیے تھے، اور ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ہمارا یہ غلط طریقہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کا راستہ غلط ہے، جن کا طریقہ غلط ہے۔ بہت سے ڈبہ پیر ہیں، ان کے پیچھے کافی لوگ چل رہے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ ویسے دین کے معاملات میں، یعنی ایک عالم ہے اور وہ تفرقہ بازی میں پڑ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے عالم آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بیٹھتے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہی اپنے حق میں اور مخالف کے خلاف دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے۔ صبح میں ایک میلاد کا کلپ دیکھ رہا تھا، تو میلاد کے بارے میں عام معاشرے میں کچھ
ایک طبقہ ہے کہ وہ کہتا ہے میلاد نہ ہو، دوسرا کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ میلاد کی محفل تھی، بس وہ دلائل دیے جا رہا تھا، بلکہ دو، ایک دفعہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں بھی میلاد کی محفل تھی۔ اب وہ مقرر بڑے جذبات میں لگا ہوا تھا اور ساری دلیلیں دے رہا تھا میلاد کے بارے میں۔ تو بعض اوقات جو میلاد کے خلاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، تو یہ دونوں لگے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات منزل کا ہم نے تعین نہیں کیا ہوتا، پھر دین کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے، خود آپ کے ذہن میں بعض اوقات ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ جن کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سوال اٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے پڑتے ہیں، مختلف ہیں، لیکن میں اس کی بحث زیادہ نہیں کرتا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یقین کرنے والے بن جائیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے تو وہ ان کی تکذیب کی گئی، حالانکہ پیغمبر آتا ہے تو لوگوں کو ان کا مقصود بتاتا ہے اور اس کا طریقہ بتاتا ہے، تو ساری قوموں نے کل قد کذب الرسل فحق عقاب یا حق وعید کے الفاظ ہیں، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا اور پھر ان کی میرا عذاب آ گیا۔ تو دیکھیں یہ اللہ پر یقین کر لینا کہ منزل میری اللہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا تو ہمارے سامنے ہے اور باقی سوچ سمجھ سے ہم کام لیتے نہیں ہیں، اور پھر دنیاوی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، تو چونکہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ میری منزل ہے، کیونکہ دیگر جو مقاصد ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سامنے کرام، ہم تو اپنے خواہشات نفس کے غلام ہیں، ہمارا معبود خدا جو ہے وہ تو خواہشات نفس ہے ہمارا، تو ہم اس خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بس کام چلتا رہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم بشارت دے دو۔ تو یہاں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تھوڑا سا یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ بے یقینی رکھنے والا شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا، یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ ہم یعنی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل اللہ ہے، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ، راستہ غلط ہے ہمارا، دنیا کا راستہ ہم نے چن لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہمارا تو اللہ کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنت اگر جانا ہے تو آپ کو یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے طریقے ہیں، سوچیں سمجھ سے کام لیں، اہل یقین کی صحبت میں بیٹھیں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں، مل جائیں، ان کے ساتھ صحبت رکھیں، ان کے ساتھ تعلق بنا لیں، تو وہ آپ کو یقین، صاحب یقین بنانے میں مدد کریں گے۔ آپ کی کام آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بہرحال تو بشارت، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس مختصر اس کے بارے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل صالح اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا، کامل بندی کی اگر ہو نہیں پا رہی، تو آپ کو یقین حاصل نہیں، آپ کی منزل کچھ اور ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو بس اتنی بات آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ دیکھیں جنت کا
عملی تفسیر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی بھی ہے، لیکن حقیقت میں جنت میں آپ کو بتاؤں کہ ہے کیا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کی ملاقات، یعنی مقصود انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ہمیں دنیا میں اس لیے لایا ہے، یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے، ہماری روح کو جسم اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم ایک معین عرصہ زندگی گزاریں اور اس میں اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا کے، تو پھر ممکن ہو سکے گا کہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ شریعت ایک راستہ ہے، شریعت ایک طرز زندگی ہے، شریعت اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اللہ کی مرضی پر اگر آپ چلیں گے تو آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، سبحان اللہ، آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، آپ میں اللہ سے ملاقات کی استعداد پیدا ہو جائے گی، آپ کی جو طاقت ہے وہ اتنی طاقت ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے دیدار کو سہ سکیں۔ وہ طاقت، وہ صلاحیت جو درکار ہے انسان کو اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کے لیے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے۔ اب وہ صلاحیت یہ محنت سے حاصل کرے گا، جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم محنت کرو اللہ کے بارے میں جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ تو یہ محنت کرے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی، تو اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ صرف اس انسان میں جنت جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یا اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب سہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس سے یعنی اس کو لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ بہرحال تو باصلاحیت لوگ جنت میں جا سکیں گے، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ صلاحیت اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار اور اس کے تقرب کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا تقرب ہمیں میسر ہوگا، جہاں اللہ کا دیدار ہمیں میسر ہوگا، جہاں اللہ سے ملاقات میسر ہوگی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت تو ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی۔ بہرحال یعنی جنت وہ جگہ ہے، یہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، یہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوشش کرنے والوں کو، جنہوں نے کوشش کی ہوگی اللہ کی ملاقات اور اس کی لیے جد و جہد کی ہوگی نا، تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ تو میں نے جنت کی حقیقت بتا دی آپ کو۔ اب اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، جی ہاں، وہاں رہنے کی، وہ رہنے کی جگہ ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے، بہرحال ہے، وہ ہمیشگی کی جنت ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کے متعلق، بلکہ ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں جنت کے متعلق۔ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مومن، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اعددت لعبادی الصالحون، یہاں بھی صالح کا تذکرہ ہے کہ نہیں، عمل صالح،
تو بہرحال وہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ، عمل صالح کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو فاسق ہیں وہ جائیں گے جہنم میں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ہوگا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا ہے، دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عقل کام نہیں کرتی۔ وہ حدیث کا ایک ٹکڑا تھا نا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اب یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری نعمتیں مثال کے طور پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں باغات ہیں، جنات جمع ہے جنہ، باغات۔ اب ظاہر ہے کہ باغات کے اندر آپ کا محل ہو تو کیا کہنے، یہاں تو ہمارا بہت سے لوگوں کا مکان ہوتا ہے گلی محلوں میں، اور نالیاں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، باہر کچرے کے وہ ہوتے ہیں، کچرا جمع ہوتا رہتا ہے، آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کی آپ دیکھ لیں یہ ساری باتیں۔ تو بہرحال یہ یہاں تو جو رہنے کا سٹائل ہے وہ الگ ہے، لیکن وہاں باغات میں آپ کو رکھا جائے گا۔ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ، کہیں اس سے بہتر ہے، حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے باغات، اور اس میں محلات ہوں گے، آپ کا محل ہوگا اور بالا خانے ہوں گے، اس کے اوپر بالا خانے ہوں گے، بہرحال جو کچھ بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ تو جنات تجری، باغات، اب باغات ایسے کہ اس کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی جاری پانی، اب جاری پانی ہو تو کھیتی باڑی یہ وہ بڑے اچھا، اور پانی کا جرنا جو ہے، یعنی ایک پانی کا ایک شور جو ہے وہ ایک الگ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو تجری من تحتها الانہار۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں رزق دیا جائے گا کوئی بھی پھلوں میں سے کوئی دیا جائے گا، تو وہ ان کو متشابہ پھل دیے جائیں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ پھل یہ کھاتے تھے، آم ہے، انگور ہے، کھجور ہے، مالٹے ہیں، اس یعنی اہم شکل، کیونکہ نیا پھل ہوتا ہے تو عام طور پہ دنیا میں بھی اگر کوئی ایسا نئی شکل کا پھل ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کھائیں گے کیسے، اس کا کیا چیز کھانے کی ہے۔ عام طور پہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں نا، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، دنیا میں پھل ہیں جو یہاں پہ ابھی تک ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھے، اب وہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیسا ہوگا یہ، تو نہیں، ہم شکل اتو بھی متشابہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے متشابہ، میں ان کو یہ پھل وغیرہ دوں گا تاکہ طبیعت میں گرانی محسوس نہ ہو، انسان تعجب میں نہ پڑے کہ یہ ہے کیا چیز۔ نئی شکلیں بنانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھل کی نئی شکل ہو، کوئی نیا پھل ہو، تو وہ نہیں۔ آم ہے، اب آم ہوگا تو شکل تو آم کی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ وہ آپ نے کبھی نہیں چکھا ہوگا، اور اس میں یہاں تو آم کی گٹھلی ہوتی ہے، زیادہ تر آپ گٹھلی آج کل جو قلمی آم ہوتے ہیں، سندری ہے، جو بھی ریٹور ہے، تو گٹھلیاں پتلی انہوں نے کر دی ہیں کچھ تجربات کر کے، وہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گٹھلی نہیں ہوگی، اور گٹھلی اگر ہوگی بھی تو وہ کھانے کے قابل ہوگی، وہ اس کے گودے سے زیادہ شیرین ہوگی، تو گٹھلی کے ساتھ کھائیں۔ چھلکا یہاں عام طور پہ آپ آم کا چھلکا پھینک دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ سارے میری وہ یعنی میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی میرے جو ذہن میں آ رہا ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا، جو ہم چاہیں گے، جو منگوائیں گے۔ اب میں آپ کو ایسا آم کا میں بتا رہا ہوں،
اپنے ذہنی اپروچ سے کہ آم ہوگا اس کی گٹلی اس سے زیادہ کہیں مزیدار ہوگی، چھلکا گودے سے زیادہ مزیدار ہوگا. تو ساری چیز کھانے کی ہوگی، بس آپ چک لگائیں گٹلی سمیت کھائیں. یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آم کی گٹلی میں کھا لوں، لیکن آپ کو یعنی آم کی گٹلی، اس کا چھلکا، آپ ساری چیز کھانے کی ہوگی. بیچ میں سے ایسے کاٹ لیں، چھلکا بھی کٹ جائے گا، بس آپ کھائیں یا چمچ سے کھائیں جیسے بھی کھائیں. تو بہرحال متشابہ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں زوج جوڑے ہوں گے پاک. اب دیکھیں جوڑا یہاں مطلب بعض لوگ معنی محدود کرتے ہیں. زوج دیکھیں ایک زوج ہے، ایک زوجہ ہے، عربی کا لفظ ہے نا زوجہ. زوجہ کا مطلب بیوی اور زوج کا مطلب جوڑا. بیوی کے لیے یعنی عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی. اب اس کا بھی ہم تصور کوئی نہیں کر سکتے، لیکن یعنی ایک معاشرتی یعنی زندگی ہوگی. یہاں بھی ہم ایک خاندان بناتے ہیں، اس میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. وہاں بھی آپ کے ساتھ جو بھی آپ کی اولاد میں آپ جن سے محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے. آپ کی خاندان میں اگر کوئی صلاحیت رکھتا ہے آپ کی اولاد میں سے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تو وہ وہاں آپ کے ساتھ ہوں گی، تو پاک ہوں گی. اب اس پاکی کا تو جو تصور ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے. یہاں تو ہمارے ساتھ گندگیاں پلیتیاں لگی بھی ہیں نا جسمانی طور پہ، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پیشاب پخانہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ہوگا، جسم ہوگا، لیکن ایسی تو نہیں ہوگی. بس ایک وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہلکی سی ڈکار ہوگی، بس سارا کھانا ہضم ہو گیا. آپ کھاتے رہیں. یہاں تو آپ کھانے پہ بیٹھیں تو آدھے گھنٹے میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. وہاں لگے رہیں، ایک ہفتے تک لگے رہیں. مثال کے طور پہ وہاں تو ٹائم اس کی لمٹ نہیں ہے نا، رات اور دن بھی نہیں رہی ہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی، 2 دن تک کھانا چلتا رہا، مختلف کورسز ہوتے رہے، یہ اور وہ اور وہ اور وہ. تو بہرحال ازواج مطہرہ، پاک جوڑے، یعنی ایسی اکیلی زندگی نہیں ہوگی، ایک معاشرتی زندگی ہوگی، ایک ماحول ہوں گے. کبھی آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، کبھی دوستوں کو اپنے پاس بلائیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے جوڑے ہوں گے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، وغیرہ وغیرہ. تفصیلات تو ہیں بھی، لیکن کہیں اس سے بہتر ہوگا معاملہ. ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیں یہ اتنا اچھا لائف سٹائل ہے جنت کا، اس کے لیے تو کوئی بھی قیمت دی جا سکتی ہے. خلاصہ کلام میں کہہ رہا ہوں، اور تھوڑی سی بات میں اگلی نشست میں بھی کروں گا، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیں جو صاحب یقین لوگ ہیں اور جو یقین کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا،
جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس میں سے کوئی رزق پھلوں میں سے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے گئے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں مشابہ رنگ کے مشابہ شکل کے پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔